الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. سیاسی اعتبار سے یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دینی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے جو چیلنجز ہیں یہ بھی انتہائی خوفناک، خطرناک، وحشتناک اور مستقبل کے اعتبار سے بہت ہی مایوس کن نظر آتے ہیں. معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں. تعلیمی اعتبار سے بھی چیلنجز ہیں، اور ان دو سے بھی بڑھ کر ملی اعتبار سے اور مذہبی اور دینی اعتبار سے بڑے چیلنجز ہیں. مسلمان ہمیشہ دین کو فوقیت دیتا آیا ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے. معاشی اعتبار سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی رہتی ہیں، مسلمان اس کی زیادہ فکر نہیں کرتا. ہندوستان کے اندر مختلف معاشی مسائل میں مسلمان اوپر رہے، لیکن ان کو رسوا اور پسپا کرنے کی کوششیں کی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. لیکن یہ بہت تشویشناک بات تو نہیں تھی. اسی طریقے پر تعلیم کے سلسلے میں رکاوٹیں آئی اور آتی رہتی ہیں، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں. اگرچہ مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کے لیے بھاری مسئلہ اور فکر انگیز مسئلہ، تشویشناک مسئلہ مذہبی اور دینی مسئلہ ہے. مسلمان یہ چاہتے ہیں اور ان کو چاہنا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، کسی علاقے میں رہیں، کسی بھی صورتحال میں رہیں، کسی بھی انداز پر رہیں،
لیکن وہ اپنے مذہب پر باقی رہیں، اپنے دین کے اوپر باقی رہیں، فقر کے ساتھ ہو، فاقے کے ساتھ ہو، یا بڑی ملازمت کے ساتھ ہو، بڑی تجارت کے ساتھ میں ہو، لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے اور اس کو چاہنا ہے کہ میں جیسا بھی رہوں لیکن میرے دین کے ساتھ، میرے مذہب کے ساتھ میری وابستگی بالکل برقرار رہے۔ لیکن جب یہاں صورتحال ایسی پیش آ رہی ہے کہ ان کے مذہب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ملت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے، اور اس کے لیے اس صورتحال میں غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن دین اور مذہب سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، جان کو بھی قربان کر سکتا ہے، مال کی قربانی بھی دے سکتا ہے، دنیا کی اور مختلف چیزوں کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے۔ الحمدللہ ہندوستان میں اتنے حالات اور اتنے مسائل ہر دور کے اندر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کی جمہوریت، مسلمانوں کی اکثریت دین و مذہب کو چاہنے والی اور اپنے دین و مذہب پر قربانی دینے والی۔ بہرحال صورتحال جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے تشویشناک ضرور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پردے کا مسئلہ آ رہا ہے، اس سے پہلے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا، 2 شادیوں کا مسئلہ اٹھایا گیا، اور پوتے کی میراث کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ مختلف مسائل کو اٹھا کر الجھا کر ہمارے مسلم پرسنل لا کے اندر دخل اندازی کی کوششیں کی گئی، اور پھر اس سے بھی آگے یہ کہ ہمارے بچوں کو دین سے الگ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں شرک اور کفر کے جراثیم کو اتارنے کے لیے سوریہ نمسکار کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ اب یہ پردے کا مسئلہ چل رہا ہے، اور چند سال پہلے وندے ماترم کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ وندے ماترم ایک ایسا ترانہ ہے جس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ کوئی مسلمان اس کو پڑھ کر اپنے دین پر، اپنی توحید پر، اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ سب مسائل وقت پر اٹھائے جاتے ہیں، کچھ وقفے سے اٹھائے جاتے ہیں، اور ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جب مسلمان اس صورتحال میں اپنا کچھ احتجاج درج کرانا چاہتا ہے تو اس کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ابھی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایک بہت طویل عرصے سے چل رہی ہے، لیکن چلتے چلتے اس کے اندر اشتداد، اس کے اندر شدت، اس کے اندر سختی، اس کے اندر اور زیادتی، اس کے اندر اور وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ دیکھ کر مسلمان کا دل دکھتا ہے، مسلمان کا دل کڑھتا ہے، مسلمان پریشان ہوتا ہے، مسلمان سوچنے لگتا ہے کہ ہمارا علاج کیا، اس صورتحال میں تدارک کیا حالات ہم کو یہاں تک جو لے آئے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس کے جواب کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی صاف الفاظ کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم پریشان نہ ہونا، تم گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونا، اور تم ہی سربلند رہو گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم کو کوئی نیچا دکھا نہیں سکتا، تم کو کوئی وحشت میں مبتلا نہیں کر سکتا، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، اور وہ شرط ہے ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان کے اوپر پوری طرح برقرار رہو، ایمان کے لوازمات کے ساتھ ایمان کو قبول کر کے چلتے رہو، تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا دکھا نہیں سکتی۔ اس آیت نے ہمارا پورا علاج رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم کیوں کھاتے ہو؟ دیکھیے اللہ کا کلام مسلمانوں کے لیے آیا، اگرچہ صحابہ اس کے اولین مخاطب تھے، لیکن قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر گویا کہ یہ آیت ہر زمانے میں نازل ہو رہی ہے، ہر زمانے میں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جب کہیں ایسے حالات ہو، جہاں کہیں ایسے حالات ہو، وہاں کے مسلمانوں پر یہ آیت صادق آتی ہے، اللہ ان سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو پست سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہو۔ آج کی جو صورتحال ہے تشویشناک، اللہ کہتے ہیں تشویش میں مبتلا نہ ہو، دکھ اور درد کی صورتحال، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، حالات ایسے آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن تم کو غم میں پڑ کر اور پریشانی میں پڑ کر اپنے آپ کو بھلانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جو حالات پیش آئے، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی بعض ادوار میں، بعض زمانوں میں، بعض علاقوں میں بڑے خطرناک حالات پیش آئے۔ بھائیوں میں کیا کہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے، تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھنا چاہیے، ذرا ماضی کی طرف نگاہ اٹھانا چاہیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں خاص طور پر تاتاری فتنہ زبردست طریقے پر پھیلا ہوا تھا۔ تاتاریوں کا یہ فتنہ تاریخ کا ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا۔ ایک مؤرخ کا نام لیتا ہوں جن کا نام ہے علامہ ابن الاثیر، انہوں نے الکامل نامی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب لکھی۔ جس زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے، جس زمانے میں وہ تھے، اسی زمانے میں یہ تاتاریوں کا فتنہ چل رہا تھا، وہ اس کے چشم دید گواہ ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس منظر کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا، اور جہاں پر یہ واقعہ شروع کرتے ہیں وہاں پر یہ الفاظ وہ لکھ کے جاتے ہیں کہ ایسا فتنہ اور ایسا فساد اور ایسی خطرناک صورتحال، ایسی وحشتناک صورتحال، میرا یقین ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک کبھی دنیا میں پیش نہیں آئی۔ اب اندازہ کرو کہ کیسی حالت ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تب سے آج تک
اتنی خطرناک اور اتنی وحشتناک صورتحال نہیں پیدا ہوئی، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کبھی ایسی صورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ لکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر، تاتاریوں کے فتنے کو دیکھ کر، پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے اور مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ جس علاقے میں جاتے تھے یہ تاتاری، وہاں کی پوری آبادی کو ختم کر دیتے تھے۔ جس شہر میں داخل ہو گئے وہاں کے تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا، جس علاقے میں پہنچ گئے وہاں کے تمام مسلمانوں کو ختم کر ڈالا، یہاں تک کہ سب کے سروں کو کاٹ کر سروں کا مینار بنا دیتے تھے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک سروں کا مینار بنا دیتے، اور اس پوری بستی کو آگ لگا کے دوسری بستی کی طرف چلے جاتے، وہاں پر یہی کرتے، اور پھر تیسری بستی کو چلے جاتے، شہروں کے شہروں کو تباہ کر دیا، گاؤں گاؤں پہنچ کر یہی صورتحال پیدا کر دی، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ علامہ ابن النظیر لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا فتنہ پہلے بھی پیش نہیں آیا، ایسا فتنہ بعد بھی پیش نہیں آئے گا۔ اب دیکھو یہ تو وہ صورتحال، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے ذکر و تسبیحات کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ، حدیث کی تعلیم کے ساتھ، فقہیات کی تعلیم کے ساتھ اور مختلف چیزوں کی تعلیمات کے ساتھ یہاں پر برقرار ہیں۔ معلوم ہوا کہ فتنے تو اس سے بھی بڑے بڑے آئے، اس سے بھی خطرناک پیش آئے۔ جب مسلمان وہاں نہیں گھبرایا اور وہاں پر بھی ڈٹا رہا، اور ڈٹے ہوئے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاتاری قوم ہی کے لوگ ایمان قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ تاتاریوں کے اس فتنے کے دور میں ایک بزرگ اللہ والے ایک جگہ پر چلے جا رہے تھے، تاتاریوں کا ایک شہزادہ اس علاقے کے اندر شکار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہاں پر اس نے باؤنڈری لگا دی تھی۔ اتنی باؤنڈری میں کوئی بھی عام آدمی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس باؤنڈری میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ وہ اس باؤنڈری میں داخل ہو گئے۔ جب اس باؤنڈری میں داخل ہوئے تو جو شہزادے کے سپاہی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادہ آگ بگولا ہوا اور اس نے کہا کہ تم ہماری اس باؤنڈری میں کیسے داخل ہوئے، تم کو کیا مجال ہے؟ اور کہنے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم کتے سے بدتر ہو۔ ان بزرگ سے کہا کہ تم کتے سے بدتر ہو، یا یوں کہا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے۔ وہ بزرگ خاموش کھڑے رہے۔ اس کے بعد میں کہنے لگے کہ میں اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا کہ کتا اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اگر یہ کتا، اگر میں میرے خالق کی بات، میرے مالک کی بات پر چلتا رہا تو میں اچھا ہوں، اگر میرے خالق اور مالک کی بات پر میں نہیں چلتا رہا تو پھر یہ کتا میرے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ شہزادہ سن کے کہنے لگا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، تشریح کرو اس کی۔ آگ بگولا تھا، بڑے جوش میں تھا، اور کہنے لگا کیا بکواس کرتے ہو، بتاؤ کیا ہے اس کا مطلب۔ اب انہوں نے اس کی تشریح کی۔ انہوں نے کہا اس دنیا کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، جسے تم کو بھی پیدا کیا، مجھ کو بھی پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو پیدا کیا، اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ اور اس خالق نے ہم سے مطالبہ کیا اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔
شراب نوشی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، مکاری نہ ہو، عیاری نہ ہو، عیش پرستی نہ ہو، آخرت کی فکر کریں اور اللہ کو خوش کرنے کے کام کیا کریں، اس کی عبادت کریں اور نیک کام کرتے جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس نے ہم کو یہ تعلیم دی، اگر اس تعلیم پر ہم برقرار رہے تو ہم اچھے ہیں، اگر ہم نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا یہ کتا ہمارے سے بہتر ہے۔ جب ان بزرگ نے یہ تقریر کی، دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے، دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ اس شہزادے کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا، رونے لگا، کہنے لگا کہ میں بڑے بھول میں تھا، میں تو ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں تھا، یہ کتنی اچھی بات ہے جو تم نے بتائی۔ پھر اس کے بعد ان سے معافی مانگی، معافی مانگ کر کہنے لگا کہ آپ نے جو تعلیمات بتائی ان تعلیمات کے اوپر مجھ کو بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی تعلیم ہے، اسلام اسی کو کہتے ہیں، اسلام کے اندر یہ خصوصیات ہیں، اسلام کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی اس اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام میں داخل کیا، نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جتنے اس کے حواری تھے اور جتنے اس کے سپاہی تھے ان سب کو بھی اس نے اسلام کے اندر داخل کیا۔ لیکن ان سے کہا میں ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں اپنے اسلام کو ابھی ظاہر کرتا ہوں تو ہمارے جو اوپر والے لوگ ہیں وہ فتنہ پیدا کر دیں گے اور ہم کو بھی قتل کر دیں گے، اس لیے آپ انتظار کریں کہ میں جب بادشاہ بن کر بیٹھوں، ابھی تو میں شہزادہ ہوں، میرے باپ کے بعد میں اس کی کرسی پہ آؤں گا، جب میں اس کرسی پہ آؤں بادشاہت مجھ کو مل جائے تو آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیں، اس وقت میں اپنا اعلان کروں گا ساری دنیا کے اندر کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور سب کو اسلام میں آنے کی دعوت دوں۔ بات چیت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے بزرگ جہاں ان کو جانا تھا۔ زمانہ گزرتا رہا، کئی سالوں کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو ہم نے شہزادے سے جو بات چیت کی تھی، میں تو ابھی مر رہا ہوں، مجھے تو موقع نہیں ملے گا، لیکن تمہارے زمانے میں جب وہ کرسی پر بیٹھ جائے، بادشاہت اس کو مل جائے تو تم میرے حوالے سے ان کے پاس میں جانا اور ان کو یاد دہانی کرنا کہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ میں جب بادشاہ بن جاؤں گا تو میں اس کا اعلان کروں گا۔ ان کو یاد دلانا، ہو سکتا ہے کہ اس بات پر وہ اعلان کرے اور اس کا دنیا کے اندر اچھا ثمرہ اور اچھا نتیجہ برآمد ہو، اس لیے میری تم کو یہ وصیت ہے۔ اس کے بعد بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد معلومات ہوئے کہ ہاں وہی شہزادہ اب بادشاہ بن گیا ہے۔ اب ان کے بیٹے سفر کر کے گئے، جانے کے بعد سوچنے لگے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری کیسے دوں، اسے کہ بادشاہ کے دربار میں جانا تو آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جانے کے بعد سوچنے لگے، سوچنے کے بعد ان کے ذہن کے اندر ایک عجیب بات آئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ بادشاہ کے محل کے کہیں آس پاس میں رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا، پہلے انہوں نے تحقیقات کر لی بادشاہ کا کمرہ کدھر آتا ہے۔ بادشاہ کے کمرے کے قریب محل کے باہر سے انہوں نے کھڑے ہو کر فجر کی اذان زور سے دے دی۔ فجر کی اذان زور سے ہوئی، بادشاہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، بادشاہ جاگ گیا، کہنے لگا یہ کیا عجیب آواز ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی آدمی ہے، کوئی فقیر ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے زور سے۔ کہا کہ بلاؤ اس کو۔ اب اس کو بلا کے لایا گیا۔ جب وہ اندر آئے تو اس نے دیکھ کر ان کو پہچان لیا اور اس کو یاد آیا وہ پرانا قصہ۔ ان کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا میں وہ ہوں، میرے باپ کا اور آپ کا ایسا ایسا وعدہ ہوا تھا، آپ نے اس وقت میرے باپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور کہا تھا جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو اس وقت میں اس کا اعلان کروں گا، اور جب میں بادشاہ بن جاؤں
تو میرے پاس آنا، میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے وصیت کی آپ سے ملنے کے لیے، اس لیے میں آج آیا، لیکن آپ کے دربار میں آنا تو میرے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ ترکیب کی کہ اذان دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ جب اذان کی آواز آپ سنیں گے اور بیدار ہوں گے تو آپ طلب کریں گے، اس بہانے میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اب میں آپ کو یاد دہانی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد میں اس کا اعلان کروں گا، اب آپ کو موقع ہے اعلان کرنے کا۔ بادشاہ نے سن کر کہا کہ ہاں بالکل، میں اپنے ایمان پر برقرار ہوں، میں اپنے اسلام پر برقرار ہوں، اب میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ وہاں اعلان ہونے کے بعد لاکھوں تاتاری اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہاں سے کایا پلٹ ہو گئی۔ یہ ہے تاریخ کا عظیم واقعہ۔ بھائیو، جب ہمارے اندر مضبوطی ہوگی، دیکھو کیسے عجیب عجیب حالات دنیا کے اندر چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں تک کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ تاتاریوں کا فتنہ تاریخ کا وہ فتنہ ہے جس کی کوئی نظیر، جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ لیکن مسلمان اس وقت بھی پسپا نہیں سمجھا اپنے آپ کو، اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، غم میں مبتلا ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ سوچا تو یہ سوچا کہ ہم کیسے تبدیل کریں، کیسے مقابلہ کریں، کیا کریں، کیا حکمت عملی استعمال کریں۔ یہ ہے مسلمان کا طریقہ اور مسلمان کا کام۔ اس کو اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ حجاب کا مسئلہ پیش آیا، آپ پریشان نہ ہو۔ وندے ماترم کی بات اٹھے، آپ پریشان نہ ہو۔ سوریہ نمسکار کا مسئلہ پیش ہو، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ کوشش یہ ہو خود کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے بھی، اپنی بچیوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ دین پر ہم برقرار کیسے رہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا سوریہ نمسکار، ہم سوریہ نمسکار کرنا شروع کر دیں۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ تو پھنسنا ہے، یہ اور زیادہ گرنا ہے، یہ اور زیادہ مصیبت میں جانا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر برقرار رہنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب ایسے حالات سامنے آتے ہیں تو وہ ان حالات میں اپنے دین سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نہیں، دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ جواب کیا دیں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مضبوط بنانا۔ اس لیے کہ بھائیو، دین اسلام توحید کا مذہب ہے، دین اسلام کفر و شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور ہماری یہ پوری ملت دراصل اس آیت کی مصداق ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت۔ اس امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ اس امت کو دنیا میں کیوں ظاہر کیا گیا؟ اللہ کہتے ہیں اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کو دنیا کے اندر رونما کیا گیا، ان کو دنیا کے اندر ظاہر کیا گیا۔ یہ للناس کا ترجمہ میں نے کیا۔ للناس کا ترجمہ ہے لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے۔ ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا سبق پیش کریں، اچھائی کا سبق پیش کریں۔ وہ اچھائی کا سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک کام تو تم کو کرنا ہے امر بالمعروف کا، اور دوسرا کام تم کو کرنا ہے نہیں عن المنکر کا، اچھائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ ساری دنیا کو سمجھانا ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی، اچھائی کیا ہوتی ہے، ساری دنیا کو بتانا کہ برائی کیا ہوتی ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کفر کتنی بڑی بے حقیقت چیز ہے، اس کے اندر کیا نقصانات ہیں، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، نبیوں کے اوپر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا اسباب بھیجے ہیں، کیا تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا کے سامنے اس کو رونما کر رہا ہے، اس کو آشکارا کر رہا ہے۔
اللہ نے ہم کو تو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کفر کا سبق ہم کو پڑھائیں تو ہم کافر بن جائیں، وہ شرک کا سبق ہم کو دے تو ہم بھی اپنے بچوں کو مشرک بنا دے، وہ سوریہ نمسکار کی تعلیم دے تو ہم کہیں کہ بھائی بہت اچھا ہم بھی سوریہ نمسکار کر لیں گے، اور وہ وندے ماترم پڑھنے کی بات کہیں تو ہم کہیں کہ وندے ماترم پڑھ لیں گے۔ نہیں، ہم کو نہیں پڑھنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہ کوئی کفریہ کام کرنا ہے، نہ کوئی شرکیہ عمل کرنا ہے، نہ کوئی شرکیہ حرکت کرنا ہے، نہ کوئی شرکیہ زبان کے اوپر کلمات کا لانا ہے۔ ہم اس سے پرہیز کریں گے اور ساری دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، ہماری زبان پر اللہ کی توحید کے خلاف ایک لفظ نہیں آ سکتا، کوئی عمل ہمارا توحید کے خلاف ہو نہیں سکتا، شرکیہ کوئی عمل مسلمان کبھی کر نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے خلاف ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ پردہ ہٹا لو تو ہم پردہ ہٹانے کو تیار نہیں، ہم تو ایک داڑھی کے بال پر بھی راضی نہیں کہ ہم کمپرومائز کر لیں۔ اگر وہ کہتے ایک داڑھی کا بال نکال دو، ارے ایک نہیں آدھا بھی نہیں نکالیں گے۔ ہم تو اپنی توحید پر، اپنے دین پر، اپنے مسائل پر، اپنے عقائد پر، اپنی تعلیمات پر، اللہ کی بندگی اور اطاعت پر، رسول کی تعلیمات پر ہم برقرار ہیں اور برقرار رہیں گے۔ ہمیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمپرومائز کر لیں۔ یہ ساری دنیا کو ہمیں بتانا ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو آشکارا کرنا ہے۔ باقی رہا مسائل کا پیش آنا کہ بھائی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تعلیم چلی جائے گی، بچیوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب یہ وندے ماترم کے سلسلے میں بحث ہوتی تھی اور حکومت کی طرف سے اسکولوں میں وندے ماترم پڑھانے کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا، اس زمانے میں موجود تھے ہمارے درمیان حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے اس وقت اعلان کیا، بڑا زبردست اعلان فرمایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی تو ہم اپنے تمام کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اس بات کا حکم دیتے ہیں اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ سارے بچوں کو اسکول سے نکال لیں۔ ہم جاہل بن کے تو رہ سکتے ہیں لیکن کافر بن کے نہیں رہ سکتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب یہ انہوں نے جو ہے اعلان کیا، ٹی ویوں میں نشر ہوا اور جگہوں پر ذرائع ابلاغ سے اس کو عام کیا، تو حکومت اس وقت اپنا قانون واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح ہمیں جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ دنیا کی تعلیم اگر نہ پڑھیں تو جاہل نہیں رہتے، قرآن کی تعلیم نہیں پڑھے تو جاہل رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمانوں میں کمی آ گئی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرے تو جاہل۔ اگر اس کا نام جاہل ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ صحابہ کو جاہل کہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جاہل کہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ امام رازی کو، امام غزالی کو، ابن حجر عسقلانی کو، علامہ عینی کو، ان سب کو جاہل قرار دیں؟ اور موجودہ دور میں بھی جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو حضرات فقہاء کرام ہیں، مدارس کے اندر بیٹھ کر اور ایسے ہی مشائخ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان سب کو آپ جاہل قرار دیں گے؟ سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو قرآن نہیں پڑھتا، جاہل وہ ہوتا ہے جو حدیث کو نہیں جانتا، جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علم، اللہ کی تعلیم
کو نہیں جانتا. جو آدمی دنیا کی تعلیم کو نہ جانے وہ ایک فن کو نہیں جانتا. اس سے کوئی مسئلہ متعلق نہیں ہے ہماری زندگی کا. زیادہ سے زیادہ مسئلہ دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن بھائیو اگر قرآن کا علم نہ ہوگا, حدیث کا علم نہ ہوگا, اللہ کی پہچان نہ ہوگی, نبیوں کے تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا تو ہمارا آخرت کا مسئلہ بگڑ جائے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے مضبوط طریقے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اعلان کریں کہ ہمارے بچے جاہل تو ہو سکتے ہیں, کافر نہیں ہو سکتے, وہ سوریہ نمسکار نہیں کر سکتے, وہ وندے ماترم نہیں پڑھ سکتے. آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس بات کی تعلیم دیں, اور جب ہم ایسی تعلیم دیں گے بچوں کے اندر مضبوطی آئے گی اور بچے اپنے ایمان پر اور اپنے عقائد پر اور اپنے دین کی تعلیمات پر مضبوطی سے جمے رہیں گے تو بھائیوں اس کے بڑے بہترین نتائج مرتب ہوں گے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ تعلیم, یہ اس بات کے نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک ماموں رہتے تھے لندن میں, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بچے اب تک وہی ہیں. جس زمانے میں ان کے بچے چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, اس وقت کا واقعہ, لندن کی اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں پر پریئر ہوتا ہے, یعنی علی الصباح جب اسکول شروع ہوتی ہے تو پریئر ہوتا ہے جیسے یہاں بھی ہوتا ہے. تو اس پریئر میں جو الفاظ تھے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا, یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کے پریئر کے اندر مختلف باتوں کے ساتھ ایک جملہ ایسا بھی تھا جس کے اندر یہ آیا تھا سن آف گاڈ. ظاہر بات ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانا جاتا ہے. وہ خدا کے بیٹے نہیں, خدا کا کوئی بھی بیٹا نہیں, نہ خدا کی ماں ہے, نہ خدا کا باپ ہے, نہ خدا کی بیوی ہے, نہ خدا کے بچے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں, وہ سب سے بلند ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا, یہ عیسائیوں کا عقیدہ. وہاں پر عیسائیوں کی اسکول کے اندر پریئر کے اندر یہ جملہ پڑھایا جاتا تھا. تو بچہ جب باشعور ہوا پڑھتے پڑھتے اور گھر کی تعلیم کے نتیجے میں اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ تو اولاد والا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. اب بچہ وہاں گیا اور یہ جملہ آیا تو پہلے دن تو پڑھا نہیں, دوسرے دن سے اس نے یہ کیا کہ پریئر میں شرکت بند کر دی. پریئر کے وقت نہیں جاتا تھا, پریئر کے بعد جاتا, کہیں ٹھہر جاتا, اس کے بعد میں جانے لگا اسکول کو جو ہے اپنی کلاس میں جانے لگا. جب ایسا چند دنوں تک ہوا تو گھر کو فون آیا اسکول سے اور کہا گیا کہ آپ کے بچے کے بارے میں کچھ ضروری اہم بات کرنا ہے, آپ آ کر ملاقات کریں. تو یہ میاں بیوی مل کر گئے تو انہوں نے بچے کی شکایت کی کہ بچہ پریئر میں اٹینڈ نہیں ہوتا, شریک نہیں ہوتا اور کہیں کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کلاس میں آ کے جوائن ہو جاتا ہے, اس لیے ہم آپ کو بلائے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اب ان کو بھی نہیں معلوم تھا تو بچے سے انہوں نے خود پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں شریک ہوتے. تو بچہ کہنے لگا کہ اس پریئر میں عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہا جاتا ہے, میں سن آف گاڈ اس کو نہیں بول سکتا, ان کو نہیں بول سکتا, اس لیے میں الگ کھڑا رہتا ہوں, اس لیے کہ میرے عقیدے کے خلاف ہے. تو میرے ماموں کہتے تھے کہ جب بچے نے وہ بات کہی تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور خوشی سے آنسو بھی نکل گئے. وہ کہتے تھے کہ مجھے خود یہ تصور نہیں تھا کہ اس بچے کے اندر ایمان کی حرارت اور ایمان کی یہ مضبوطی ہوگی, لیکن جب بچے کی زبان سے یہ ہم نے سنا تو ہم کو انتہائی خوشی ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے بلانے والے جو اسکول کے ذمہ دار سے کہا کہ
کہ آپ کے اسکول کے مطابق اس کے اندر شرکت ضروری ہے یا صرف کلاس میں شرکت ضروری ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا ہاں یہ تو ہمارا الگ مسئلہ ہے، تعلیمی سلسلے میں اسکول کو آنا اور اسکول کی کلاس میں داخل ہونا یہ تو شرط ہے، پریئر میں آنا شرط نہیں۔ انہوں نے پھر کہا پریئر میں تو آ سکتے ہیں، لیکن آپ کا پریئر اگر ہمارے عقیدے کے خلاف ہو تو ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یہ مانتے ہیں۔ پھر اس بچے کو انہوں نے مستثنا کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم صرف کلاس میں آ جاؤ۔ یہ لندن کی ایک اسکول کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جہاں پر صرف وہی لوگ ہیں، وہاں پر ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب مسلمان اپنے عقیدے پر مضبوط رہتا ہے، بچوں کے اندر بھی عقیدے کی مضبوطی آتی ہے اور وہ اس طرح جم جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور اس طریقے پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ اللہ نے ہم سے یہی کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان میں سچے ہو، اگر تم ایمان میں پکے ہو، اگر ایمان میں تم مضبوط ہو، ایمان کے لوازمات کے ساتھ برقرار ہو، تو تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم ہی ہر جگہ سر بلند رہو گے، تم ہی آگے آگے رہو گے، تمہارا ہی سر اونچا رہے گا۔ اس لیے تم کو نہ غم کرنے کی ضرورت نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب کچھ دن ہوتا ہے، لیکن تم ایمان پر مضبوط رہنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میری ماؤں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے دوستوں سے کہتا ہوں، میرے بچوں سے کہتا ہوں، میری بچیوں سے کہتا ہوں، اسکول کے جانے والے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، جانے والی طالبات سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے دین پر مضبوط رہیں اور یہ ٹھان لیں اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک چیز بھی نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر دل کے اندر جماؤ پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے دنیا کی طاقتیں ہمارے سامنے جھکنا شروع ہو جائے گی۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم دین والے دین کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم میں ہی سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پردہ کیا ضروری ہے، کیا پردے کے بغیر نہیں جا سکتے، کیا اس بات کی ضرورت، کیا جو ہے موجودہ حالات میں چینجز نہیں آ سکتے۔ یہ زمانے دراز کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، آج کے زمانے میں حالات بدل گئے، آج کے زمانے کے اندر مسئلے بدل گئے، اس لیے ہم کو ذرا سا چینجز لانا چاہیے۔ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کا اندازہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر خود یونیٹی نہیں، ان کے اندر خود اتحاد نہیں، ان کے اندر ان مسائل کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم دین پر مضبوط، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں، پردہ ضروری ہے کہ غیر ضروری۔ بحث چل رہی ہے کورٹ کے اندر، اس کے اوپر بحث جاری ہے کہ شریعت کے لحاظ سے کتنا ضروری ہے کتنا ضروری نہیں۔ اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ضروری، دوسری طرف ہم لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں غیر ضروری۔ ایک صاحب پولیس میں تھے، کسی عالم کا بیان انہوں نے سنا، ان کے دل کے اوپر اثر ہوا، انہوں نے داڑھی رکھنی شروع کر لی۔ جب انہوں نے داڑھی رکھنی شروع کی تو ان کا جو باس تھا اس نے کہا کہ آپ داڑھی کیوں رکھ لیے؟ انہوں نے کہا بھائی میرا شوق ہے، میرے دین کی بات ہے، میرے مذہب کی چیز ہے۔ تو اس نے کہا تمہارے مذہب کی اگر چیز ہے تو یہ دیکھو تمہارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو تم کیوں داڑھی رکھ لیے؟ یعنی ہمارے میں سے کچھ لوگ دین کو جب چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر کمزوری آ جاتی ہے، وہاں پر دوسرے کو موقع مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضروری ہوتا یہ بھی داڑھی رکھتا، ضروری ہوتا یہ بھی پردہ کرتے، ضروری ہوتا یہ بھی دین پر قائم رہتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ دین کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، دین پر جمے رہو، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور نوجوان بچوں آپ لوگوں کو بھی دین کے اوپر مضبوطی دکھانے کی ضرورت ہے۔
مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں، بلکہ ہم دین پر مضبوطی کا یہ مطلب لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین پر مضبوط ہو جائے، دکھانے کے لیے نہیں۔ ہم اللہ کے لیے، اللہ کو ڈر کر، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے دین پر قائم ہو جائے، دین کے اوپر مضبوط جم جائے۔ جب اللہ کے لیے قائم ہو جائیں گے دین پر، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے جھکیں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ دین پر قائم بھی ہوتے ہیں تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ فرق یہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دین پر آنا۔ مثلا اب مسئلہ چل رہا ہے پردے کا، اب مسئلہ پردے کا چل رہا ہے تو کچھ بچیاں، کچھ اسکول والے، پڑھنے والے پردہ دکھا رہے۔ ایک ہے پردے کا دکھانا، ایک ہے پردے کا کرنا۔ پردہ کیا ہوتا ہے؟ غیر کے سامنے بالکل نہیں آ سکتی عورت، آئی تو ضرورتاً پورے پردے کے ساتھ آنا ضروری، غیر ضروری بات چیت بھی نہیں کر سکتی۔ بات چیت کرے کسی غیر مرد سے، قرآن حکم دیتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نرمی کے ساتھ اپنی آواز کو بنا کر بات نہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی بات چیت میں نرمی نہ پیدا کر لو، یعنی ایسا نرم انداز کے سامنے والے کا دل لبھانا شروع ہو جائے۔ اللہ نے اس سے منع کیا، یہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ لیکن اب جو پردہ ہے وہ دکھانے کا پردہ ہے، ایک کرنے کا پردہ ہوتا ہے، ایک دکھانے کا پردہ ہوتا ہے۔ دکھانے کا پردہ تو وہ میڈیا کو دکھایا جا رہا ہے، میڈیا میں عورتیں آگے کھڑی ہوئی ہیں، یہ پردہ ہے۔ جب سامنے آ رہی ہے عورتیں، دکھا رہی ہے اپنے آپ کو، یہ پردہ کا ہوا شریعت کا پردہ۔ شریعت کا پردہ تو ایسا ہے کہ وہ اس پردے کے مطابق رہے تو سامنے نہیں آئیں گے۔ لیکن اب ہو رہا ہے دکھانے کا پردہ، کرنے کا پردہ نہیں۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے خلوص کو دیکھتے ہیں، ہماری للہیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ میرے دین پر جمع ہیں، ایسے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک ہے نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنا، ایک ہے خود کو نمازی بنانا۔ نمازی بناؤ تو اس کا ثمر الگ، اس کا نتیجہ الگ، وہ اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ کسی کو دکھانے نماز پڑھے، دکھاوے کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پردہ بھی دکھانے کا پردہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ میری بچیاں اور یہ عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، حقیقی پردے کے اندر رکھیں، دکھاوے کا پردہ نہیں۔ جب ایسا پردہ آئے گا ساری حکومتیں آپ کے سامنے جھکیں گی۔ ہم بھی اپنے دین کے اوپر اس طرح مختلف مسائل میں جم جائیں تو پھر اللہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم مسلمان، اللہ کی نظر میں ہم کامل، اللہ کی نظر میں ہم متقی، اللہ کی نظر میں ہم مطیع و فرما بردار، اس کے ثمرات دکھنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک نقطے کی طرف میں نے اشارہ دیا، میں زیادہ اسے کھولنا نہیں چاہتا، اس لیے بس اشارہ دے دیا۔ یہ سمجھ لینا ہے، ایک ہے کسی چیز کو دکھانے کے لیے کرنا اور ایک ہے اللہ کے واسطے کرنا۔ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو وہ بندے سمجھ سکتے ہیں جو ذرا بھی سوچ بچار کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج یہ بات نہیں نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم اللہ کی نگاہ میں پردے والے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں نماز والے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اطاعت والے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو دین پر استقامت، دین پر جم جانے کی ضرورت ہے۔ جب دین پر ہم جم جائیں گے، دنیا کے اندر حالات تو آئیں گے۔ دنیا اسی کا نام ہے جہاں حالات آتے ہیں، جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جہاں آپ کے ساتھ یہ سب کھلواڑ کیا جاتا ہے، آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ دنیا تو اسی کا نام ہے۔ ایسی حالت کے اندر رہتے ہوئے
دین پر جم جانا، دین کے اوپر مستقیم ہو جانا، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اللہ کا مطالبہ۔ ایسے وقت میں اچھے اور بروں کا فرق ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے دین پر قائم رہنے والے کون، اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے دین سے پھر جانے والے کون۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان حالات کے اندر جو ہے دین سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، بھائی چلو کوئی بات نہیں، پردہ نکال دو، ہماری تعلیم بہت اہم ہے، ہماری بچوں کی تعلیم بہت اہم ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہمیں یہ سب کچھ قربانی کر دینی چاہیے، وہاں پر یہ قربانی کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر سوریہ نمسکار کا مسئلہ آتا ہے، وہاں بھی بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں، ہمارا ایمان تو اس پر نہیں ہے نا، جب ایمان اس پر نہیں، اذان دیں گے، اچھا کر دی۔ یہ حالات جو لائے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں، اور اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اچھوں اور بروں کے درمیان میں فرق ہو جائے، کون اللہ کو ماننے والا، اللہ کے احکام کو ماننے والا، توحید کا قائل ہے، اور کون ایسا ہے جو دنیا کا لالچی ہے، دنیا کی حرص و ہوا میں گرفتار ہے، جو دنیا چاہتا ہے۔ دنیا کے لوگ دنیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعلیم ہو جائے، تعلم ہو جائے، ہمیں جاب مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں ایسا مل جائے، وہ ہو جائے، دنیا کے عہدے مل جائے، منصب مل جائے۔ رہی آخرت تو ان کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہی نہیں، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ جب یہ حالات آتے ہیں تو پھر وہ حالات کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان حالات میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے بجائے دین کو چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کا عہدہ چاہیے، دنیا کی تعلیم چاہیے، دنیا کا منصب چاہیے، مال و دولت چاہیے، اس لیے ان کی نگاہ میں صرف دنیا ہے، وہ دنیا کو ترجیح دے کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دین پر رہنے والے کون ہیں اور دین کو چھوڑنے والے کون ہیں۔ دیکھو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کھانے میں، پینے میں، تمام چیزوں میں، اپنے وجود میں اور اپنے وجود کے بقا میں، سب چیزوں میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لائے گا، ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا، ایسی قوم یحبہم ویحبون بقوم، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحب اللہ، یعنی ایسی قوم اللہ پیدا کر دیں گے جو اللہ کو چاہنے والی اور اللہ ان کو چاہنے والا، اللہ ان کو چاہتے ہیں اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں، وہ دنیا کو نہیں چاہتے، دنیا کے عہدوں کو نہیں چاہتے، دنیا کے منصب کو نہیں چاہتے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میری غارت ہو تو ہو لیکن میں اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کہتے تم اگر دین سے پھر جاتے ہو دنیا کے واسطے،
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اسی قوم کو لا کے کھڑا کریں گے جو اللہ کو چاہنے والی اور اللہ ان کو چاہنے والا۔ اور آگے ایک اور جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے سلسلے میں مجاہدہ کرتے، جو اللہ کے دین کے سلسلے میں جہاد کرتے، وہ اللہ کے دین کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ہماری داڑھی پر کوئی ملامت کرتا ہے، ہمارے پردے پر کوئی ملامت کرتا ہے، ہمارے عقیدے پر کوئی ملامت کرتا ہے، ہماری نمازوں پہ کوئی ملامت کرتا ہے، ہماری میناروں پہ کوئی ملامت کرتا ہے، ہمارے ڈریس پر کوئی ملامت کرتا ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم۔ دنیا کے اندر ملامت ان چیزوں پر کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ اذان پر اعتراض کرنے والے آج ہی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے اندر ذکر موجود ہے کہ اذان پر کھلواڑ کرنے والے لوگ اس زمانے میں بھی تھے۔ جب اذان ہوتی تھی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، اذان کا ٹھٹا کیا جاتا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر آج ٹھٹا کرتے ہو اللہ کے نام کا کوئی تعجب کی بات نہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہو کوئی تعجب کی بات نہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا کیا کردار ہو؟ وہ کردار ہو جو ان لوگوں کے کردار ہے جو اللہ نے یہاں پر بتایا، لا یخافون لومۃ لائم۔ ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت نہ کرو۔ وہ ملامت کر لے تو کیا ہم داڑھی منا لیں گے؟ وہ ملامت کرے تو کیا ہم پردہ چھوڑ دیں گے؟ وہ ملامت کرے تو کیا ہم نماز کو ترک کر دیں گے؟ وہ ملامت کرے تو کیا اذان بند کر دیں گے؟ نہیں، ہم سب کو برداشت کریں گے اور ان کے ٹھٹوں کا، ان کے مذاق کا، ان کو حوالے کر کر اللہ کے حوالے کر کر اپنے دین پر ہم قائم و دائم رہیں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کا مزاج۔ اللہ ایسی قوم کو چاہتے ہیں۔ جب لوگ ایسے حالات میں ادھر ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے رہنے کی دین میں کوئی ضرورت نہیں، جاؤ میں دوسری قوم کو لاؤں گا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ تو مسلمانوں میں وہ ہوتے ہیں جو غیروں سے ان چیزوں میں سازباز کرتے، دنیا کی خاطر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اللہ ادھر سے لوگوں کو ادھر لانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، دین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات روزانہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ادھر سے جانے والا ادھر گیا، ادھر سے آنے والا ادھر آیا۔ یہ جانے والا کیوں گیا؟ اس کا ایمان نہیں تھا، اس کے دل کے اندر کدورت تھی، اس کے دل کے اندر نفاق تھا۔ اللہ چھانٹ دیتے ہیں کہ یہ چلا جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور قوم کو لاؤں گا، غیروں میں سے لاؤں گا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا پیار ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر جذبہ ہے دین کے اوپر قائم ہونے کا، ایسے لوگوں کو دین پر لاؤں گا۔ میں یہ واقعہ بار بار سناتا ہوں مختلف مجالس میں، آج سے میرے خیال سے 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، افطار کر کے تراویح کی تیاری کرنی تھی، بیٹھا تھا، ایک فون آیا تو میں فون اٹھایا تو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرا نام یہ ہے، میں ایک نو مسلمہ ہوں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن مسئلہ پوچھنے سے پہلے میری تھوڑی سی کہانی آپ سن لیجیے۔ میں نے کہا ہاں بتائیے۔ تو وہ لڑکی بتانے لگی کہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ لندن میں رہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنگلور میں ایک کالج میں میرا داخلہ کیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ تو وہیں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہاں داخلہ کرایا گیا، اور اس دوران میرا تعلق بعض مسلمان طالبات سے ہوا جو میری ساتھن تھی، تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دین کی بات سننے کا، ایمان کے بارے میں سننے کا مجھے موقع ملا، تو میرے دل کے اندر ایمان کی محبت آ گئی، اسلام کی محبت آ گئی، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔
اندرونی طور پر اس کا اظہار میں نے نہیں کیا، لیکن میرے طرز عمل سے وہاں کے عملے کو معلوم ہو گیا کہ اس میں کچھ تبدیلی ہے اور یہ غالباً مسلمان ہو گئی ہے۔ تو ان کو علم میں آنے کے بعد انہوں نے میرے ماں باپ کو اطلاع کر دی۔ جب ماں باپ کو اطلاع ہوئی تو میرے باپ نے میری ماں کو فوراً بھیجا اور جا کر مجھے یہاں سے نکال لینے کا آرڈر دے دیا۔ میری ماں آئی اور مجھ کو یہاں سے کالج سے نکال کے لے گئی، اور ہمارا گھر جو ہے اس نے بتایا کہ کسی علاقے میں، اس نے بتایا، بھول رہا ہوں میں، ہاں جے پور میں میرا گھر ہے ہمارے ماں باپ کا، وہاں پر جو ہے وہ لے کر گئی میری ماں، اور مجھے اپنے کسٹڈی میں رکھی ہوئی ہے۔ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی، مجھے ذکر کرنے نہیں دیتی، مجھے کوئی دین کا کام کرنے نہیں دیتی، اور روزانہ میرے اوپر مصیبت ڈھاتی ہے اور ایسی ایسی چیزیں پکا کے کھلاتی ہے جو ہمارے دین میں حرام ہے، ناجائز ہے، وہ چیزیں مجھے کھانے کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ بہرحال ایسا میرا دور چل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں دین کے اوپر قائم رہنا چاہتی ہوں، لیکن میری ماں مجھے دین کے اوپر قائم رہنے نہیں دیتی۔ یہ میری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بولیے کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ بھی سنے تو حیران رہ جائے گی کہ اس نے کیا مسئلہ پوچھا۔ اس نے مسئلہ یہ پوچھا کہ میں جب کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں بھی کھڑی ہوتی ہوں گھر میں، تو میری ماں آ کر مجھے مارتی ہے، دھکیل دیتی ہے، میرا مصلی اٹھا لیتی ہے، مجھے نماز پڑھنے بالکل نہیں دیتی، لیکن میں نماز چھوڑنا نہیں چاہتی، پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن ہر صورت میں میری ماں مجھے نماز پڑھنے سے روکتی رہتی ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہی آپ سے پوچھنے کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب میں ٹوائلٹ میں جاتی ہوں وہاں تو میری ماں مجھے نہیں دیکھتی، گھر میں کہیں بھی میں نماز پڑھتی ہوں میری ماں آ جاتی ہے، اس کمرے میں ہو یا اس کمرے میں، اور مجھے مارتی ہے، ڈھکیل دیتی ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتی، لیکن میری ماں ٹوائلٹ میں تو نہیں آتی۔ کیا اچھا ہو کہ اگر شریعت میں ٹوائلٹ میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو میں ٹوائلٹ میں نماز پڑھ لیا کروں۔ مولانا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں نماز پڑھوں تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائیو، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ جو ہی میں نے اس کا اس سوال سنا، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ عجیب قسم کی کیفیت، رونے کی کیفیت ہو گئی، رونے لگا۔ گھر کے لوگ پوچھنے لگے کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ خیر سنبھلنے کے بعد میں نے اس کو جواب دیا، اور جو جواب دیا وہ جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میری بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، یہ غور سے سنے، یہ سوال بھی سنے جو ابھی سامنے آپ کو بتایا۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ آج ہمیں موقع ہے نماز پڑھنے کا، ہمارے گھروں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے دکانوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں، ان کو کوئی مارنے والا نہیں، لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن یاد رکھو، ایک بزرگ نے ایک بات کہی کہ جب دین پر چلنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو پھر بھی لوگ دین پر نہیں چلتے، اللہ عذاب کے طور پر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دین پر چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے، جب حالات سازگار ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں نماز، پھر بھی نہیں پڑھتے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ پھر پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا ہے۔ اس بچی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ میں کہیں نہیں پڑھ سکتی تو ٹوائلٹ میں اگر پڑھ سکتی ہو تو وہاں پڑھ لے۔ میں نے جواب دیا اس بچی کو، میں نے کہا کہ اگر تمہارے ٹوائلٹ میں اتنی جگہ ہے کہ تم وہاں اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہو، یا کوئی موٹا سا کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتی ہو، تو بڑے شوق سے وہاں تم نماز پڑھو۔ اور میں نے ایک جملہ اسے کہا، میں نے کہا کہ میرا خیال ہے، میرا یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر تم وہاں اس طرح نماز پڑھو گی تو ہم لوگ جو اپنی مسجدوں میں مقدس جگہوں میں پڑھتے ہیں اس سے کروڑ درجہ تمہاری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ یہ نماز عشق ہے بھائیوں،
ہم تو نماز ظلمن پڑھ رہے ہیں، دکھانے کو کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھو بولو تو بھی نہیں پڑھتا ہے، اور وہاں وہ پڑھنے کو یوں جا رہی ہے اللہ کے عشق میں، یہ اللہ کے عشق کی نماز ہے، کیوں قبول نہ ہو؟ ٹوائلٹ میں ہو تو کیا ہوا، خدا تو وہی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ کتنا عبرتناک واقعہ۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، ہمیں دین کے اوپر جمنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دین پر یوں جم جائیں گے تو ہمیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اطاعت والے ہو، اگر تم دین پر اچھی طرح قائم ہو، اللہ کے احکام کو لے کے چلنے کا تمہارے اندر جذبہ ہے، تو کوئی سی طاقت تم کو منع کر سکتی ہے؟ کوئی طاقت تم کو منع نہیں کر سکتی۔ آئیں گے حالات کا مقابلہ کرو۔ آئے تو حالات، ڈرنا کیا ہے؟ آئے حالات تو ہمیں دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں تیرے دین پر قائم رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین پر برقرار رہنا چاہتا ہوں، میری بچی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، میں سوریہ نمسکار کرنا نہیں چاہتا، میرے بچے کو میں کافر بنانا نہیں چاہتا، میری بچی کو میں کافر بنانا نہیں چاہتا، کسی فرد کو میں کافر بنانا نہیں چاہتا، سوریہ نمسکار ہو یا وندے ماترم ہو یا اور کوئی ہو، اے اللہ میں نہیں چاہتا۔ جب میں نہیں چاہتا تو تو میرا امتحان نہ لے، مجھے دین پر استقامت عطا فرما، میرے بچوں کو دین پر استقامت عطا فرما، دین کے ان کو گھروں میں تعلیم دو، ان کو ایمان کیا ہے بتاؤ، ان کو توحید کیا ہے بتاؤ، اللہ کیا ہے بتاؤ، رسول کیا ہے بتاؤ، دین کے احکامات کے فضائل بیان کرو، پردے اور برقعے کے فضائل بیان کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردے میں رہے، پردے میں رہتے ہوئے تعلیم نہیں ہو سکتی، پردے میں رہتے ہوئے ترقی نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، پردے میں رہتے ہوئے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت عائشہ کی مثال موجود ہے، حضرت عمرہ کی مثال موجود ہے، حضرت ام سلمہ کی مثال موجود ہے، اس کے باپ کے ادوار میں کئی بہترین خاتون ایسی پیدا ہوئی ہے جو علم کے اندر ترقی کے زینوں کو طے کرتے کرتے انتہائی عروج پر پہنچ گئی، جن کا کوئی جواب دنیا میں نہ تھا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ ڈاکٹر بھی تھی، حضرت عائشہ عالمہ بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب، اتنے جلیل القدر خلیفہ رسول، جب مسئلے پیش آتے تھے حضرت عائشہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی وہ تھی، بہت سارے طب کے اصول، طب کے مسائل وہ سب جانتی تھی، علاج کیا کرتی تھی۔ پردے میں رہتے ہوئے کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر پردہ حائل ہوتا ان میں تو یہ کیسے بن جاتی؟ حضرت عمرہ بہت بڑی عالمہ تھی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ تھی، تابعیہ ہیں، بہت بڑی تابعیہ ہیں، جلیل القدر علماء ان کی خدمت میں جاتے تھے اور ان سے حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کیسے کیسے لوگ جلیل القدر تابعی ان کی خدمت میں جاتے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی مرد لوگ بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ پردے کے ساتھ تعلیم دی بھی جا سکتی ہے، تعلیم لی بھی جا سکتی ہے، ترقی کی بھی جا سکتی ہے۔ میں یہ واقعہ بھی چند دن پہلے سنایا، علامہ کاشانی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، مجتہد امام گزرے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بدائع الصنائع، 8 اتنی بڑی بڑی جلدوں میں۔ وہ بزرگ علامہ کاشانی ان کے استاد کے پاس پڑھتے تھے تو ان کے اخلاق، کردار، ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کی بصیرت، اس سے بڑے متاثر ہوئے ان کے استاد، اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تمہاری شادی میری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ خیر بات چیت ہونے کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ راضی جب ہو گئے تو ان کے استاد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں اپنے شاگرد سے تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، کیا تم کو منظور ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ کو منظور ہے تو مجھے کیا اشکال، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے فقہ میں،
وہ آپ کے شاگرد اس کی شرح لکھ دے، وہ شرح لکھ کے لائیں گے تو میں تیار ہو جاؤں گا۔ شرط بھی عجیب و غریب، آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کی شرح وہ لکھنے تیار ہو، اگر وہ شرح لکھ سکتے ہو تو میں ان سے شادی کروں گی۔ ان کی بیٹی خود بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی فقیہہ تھی، اور دوسری شرط انہوں نے لگائی کہ میری شادی ہونے کے بعد جب یہ فتویٰ لکھا کرے تو اس فتوے پہ میرے دستخط بھی لینا ہوگا، اس فتوے پر میرے بھی دستخط لینے ہوں گے۔ دونوں باتوں پر راضی ہو کر علامہ کاسانی نے اپنے استاد کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح لکھی۔ ان کے استاد کی کتاب کا نام ہے تحفۃ الفقہاء، اس کی شرح لکھی بدائع الصنائع کے نام سے، 8 اتنی بڑی بڑی جلدوں میں شرح لکھ کر لا کر استاد کے سامنے پیش کی۔ استاد نے کہا بیٹا تم نے تو ایسی شرح لکھی کہ اگر میری کتاب کی شرح میں خود بھی لکھتا تو شاید اتنی اچھی نہ لکھتا، میں خود بھی لکھتا تو شاید اتنی اچھی نہ لکھتا۔ بیٹی کے سامنے پیش کیا، تمہاری شرط پوری ہو گئی، بیٹی نے تیاری کی، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد علامہ کاسانی جب فتویٰ لکھتے تھے ان کے دستخط کے ساتھ ان کی بیوی کے دستخط بھی کیے جاتے تھے۔ اگر اتفاق سے کوئی فتویٰ ان کی بیوی کے دستخط کے بغیر باہر چلا جاتا تو لوگ کہتے کہ بھائی بیوی کا دستخط نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا ہے، کوئی اشکال ہے کیا اس میں؟ لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے۔ جب تک بیوی کا دستخط نہ ہوتا لوگ اس فتوے کو معتبر نہ سمجھتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ علامہ کاسانی کی بیوی علامہ کاسانی سے بڑی عالم، وہ کاسانی پڑھ لو ان کی کتاب، علماء جانتے ہیں کہ ان کی کتاب کا مقام کیا ہے، کیسے انداز کی کتاب ہے۔ جو لوگ میرے سے پوچھا کرتے ہیں طلبہ کہ ہم جو ہے فقیات میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین کتاب بتائیے، میں ان کو یہی کتاب بتاتا ہوں، بدائع الصنائع پڑھو، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پردہ رکاوٹ کا ہے۔ پردے سے بیٹھ کر اتنے بڑے عالمہ، فاضلہ، بڑے بڑے محدثہ، فقیہہ سب بنتی چلی گئی عورتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں یہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مضبوط ہو جائیں گے اللہ خود بخود راستے نکالیں گے۔ اور باقی اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، کس طریقے پر مشورے ہونا چاہیے، کارروائیاں کیسے کرنا چاہیے، کورٹ میں جائے مسئلہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ لوگ جو کرنے والے ہیں وہ اس سلسلے کی کارروائیاں ضرور کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی تدبیر نہ کرے، کوئی حکمت عملی اختیار نہ کرے، بلکہ کرنا ضروری ہے۔ ان حکمت عملی کے ساتھ ساتھ، تدابیر کے ساتھ ساتھ، وسائل کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر مضبوط ہو، اپنے بچوں کو دین کے اوپر مضبوط رکھیں، ان کو گھروں میں اور مدارس میں ایسے اسباب دیں کہ وہ دین کے اوپر مضبوط ہو جائیں اور دین کو چھوڑنے کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی تیار۔ یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ بات ایسی ہوگی جیسے اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ گھبراتے کیا ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، دہشت میں وحشت میں مبتلا کیوں ہوتے ہو، مایوس کیوں ہوتے ہو اور اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کمزور نہ سمجھو، پریشان نہ ہو، غم میں مبتلا نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن میری ایک شرط کو پورا کر لو۔ اللہ کے کلام کا طرز بھی بڑا عجیب ہے یار۔ شرط آخر میں بیان کی، شرط کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا، شرط کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا، شرط بعد میں بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ ہماری ڈھارس بنانے کے لیے، ہم کو اونچا اٹھانے کے لیے، ہم کو تسلی دینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں انتم الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی اونچے ہو، تم ہی آگے ہو، تم ہی آگے جاؤ گے، کوئی تمہارے سامنے ٹکنے والا نہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں تم ادھر ادھر بھکاری بنتے ہو، ادھر ادھر نگاہ کیوں ڈالتے ہو؟ تم ہی سر بلند رہو گے، تم اپنے دین پر رہو۔ ایک میری شرط مان لو ان کنتم مؤمنین، کہ تم ایمان پر رہو،
ایمان کے اصول پر رہو، ایمان کے لوازمات پر رہو، ایمان کے طریقے پر رہو، اطاعت کے اوپر قائم رہو۔ جب تم یہ کرتے رہو گے تو کام سربلندی کا میں کرنے والا ہوں۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت کسی کو سربلند کر سکتی ہے؟ سربلند تو کرنے والا اللہ ہے، نیچا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا ذکر قرآن کریم صاف الفاظ میں کرتا ہے۔ اے نبی علیہ السلام، آپ فرمائیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اے مالک الملک، پوری کائنات کے مالک، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب پوری دنیا کا مالک ہے، آسمان کا مالک، چاند کا مالک، سورج کا مالک، زمین کا مالک، زمین کے خزانوں کا مالک، آسمان کے خزانوں کا مالک، وہ جنت کا مالک، وہ دوزخ کا مالک، وہ انسانوں کا مالک، وہ ساری کائنات کا، اس کے ذرے ذرے کا، اس کے چپے چپے کا مالک۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کی ملکیت سے باہر؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ میں مالک الملک، پوری کائنات کے بادشاہ۔ کہہ کر کیا کہا گیا؟ آگے ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے حکومت چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کو عزت ملنی ہے اللہ سے ملنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت دینے والی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں سربلندی چاہیے، دنیا میں ہمیں عزت کا مقام چاہیے، دنیا میں ہمیں جو ہے اونچا رہنا ہے، تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ نے جو شرط کہی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو میں تمہیں سربلند کروں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ کیا جھکا کے اللہ نے نہیں دکھایا؟ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھو، انہوں نے یہی قرآن پڑھا تھا، انہوں نے یہی تعلیمات کو لیا تھا، انہی تعلیمات پر جب وہ قائم و دائم ہو گئے، ساری دنیا نے تماشا دیکھا کہ ان کے سامنے ساری دنیا جھکتی چلی گئی تھی۔ اور آج ہم بڑی تعداد میں ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی نہیں جھک رہا ہے، ہم کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کھولو، اللہ سے رجوع کرو۔ اے اللہ، آپ نے کہا تھا انتم العلون، تم ہی سربلند رہو گے، ہم سربلند رہنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ، آپ نے ایک شرط رکھی تھی ان کنتم مؤمنین، ہم وہ شرط کو پورا کرنے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں، ہم سب کچھ کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم کو سربلند کر دیجئے۔ آپ یہ کر کر دیکھو اور کہہ کر دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم آزمانے کے لیے کرنا چاہو تو کم از کم آزمانے کے لیے کر کے دیکھو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آزمانے کے لیے کر کے دیکھو، ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان پر ہو، لیکن دنیا میں کافروں کو کیوں ترقی ہو رہی ہے؟ وہ تو ایمان پہ نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نماز کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ لوگ ترقی پہ کیوں ہیں؟ اتنا اونچا مقام کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی سن لے۔ ہر قوم کے لیے اللہ کا اصول ایک نہیں ہے، مومنوں کے لیے الگ اصول ہے، کافروں کے لیے الگ اصول ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہ اصول کہاں سے سمجھ میں آیا، میں اس کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الگ اصول بتایا کہ نہیں بتایا؟ دونوں کے لیے ایک اصول تو نہیں بتایا، الگ الگ اصول بتایا،
لہذا معلوم ہوا دونوں کے الگ اصول ہیں. کافر لوگ اس دنیا میں رہ کر سود کھائیں گے، ترقی ان کو ہوگی، بے پردہ رہیں گے، ترقی ان کو ہوگی، اور دین کو چھوڑیں گے، دنیا کی ترقی ان کو ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی یہ دنیا ان کی جنت ہے، یہ دنیا ان کی جنت ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کرنے کے لیے دے دیا. خوب مزے اڑاؤ، دنیا کی ترقی لے لو، تمہارے لیے سب کچھ ہے. لیکن مومن کے لیے شرط ہے کہ تم دین پر قائم رہو تب ترقی ہوگی، دین پر قائم نہیں رہو گے تمہارے لیے ترقی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے. لہذا ان کنتم مومنین کی شرط مومنوں کے لیے، اگر ہم دین پر قائم ہو جائیں تو پھر اللہ ضرور بے ضرور مدد کریں گے اور ہمیں بلندی پر پہنچائیں گے. اس لیے میں اس اجلاس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو موجودہ حالات کے اندر نہ تو رسوا ہونا ہے، نہ پسپا ہونا ہے، نہ غمزدہ ہونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، نہ تو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور سنبھالتے ہوئے دین پر استقامت، دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اپنے گھروں میں دین کی تعلیم دے، اپنے آپ کو بھی دین پر مضبوط کرے، اور کبھی بھی کفریہ، شرکیہ اور غیر شرعی کسی قسم کے عمل کو کرنے کی ہمت و جرأت نہ کرے. جب یہ ہم کر لیں گے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے لیے نہیں ہے اصول. جو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے. کئی سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے فتویٰ لینے کے لیے. انہوں نے فتوے کی درخواست دی، میں لے کے رکھ لیا اور ان سے کہا کہ 4-5 دن کے بعد جواب دوں گا. میں نے اس کے بعد فتویٰ کھول کے پڑھا سوال، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بنگلور میں ایک کمپنی قائم ہوئی ہے جو گوشت کا امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہے، اور گوشت میں ہر قسم کا گوشت ہوتا ہے، جائز گوشت، ناجائز گوشت، حلال گوشت، حرام گوشت، سب کا کاروبار کرتی ہے کمپنی. مجھے جاب نہیں ملا تو میں جاب کی تلاش میں تھا. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں جاب مل سکتا ہے، تو میں نے درخواست دی. درخواست دینے کے بعد منظور ہو گئی اور مجھے وہاں مینیجر کے عہدے پر تقرر کر لیا گیا، اور میری تنخواہ، یہ آج سے میں تقریباً 25 سال پہلے کی شاید بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ 30,000 روپے طے ہو گئی، مینیجری کا عہدہ. میں قبول کر کے آنے کے بعد میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں حلال حرام دونوں قسم کا گوشت ہوتا ہے. پہلے سے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا تو میں بہت پریشان ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایسی جگہ مجھے مینیجر کے عہدے پر کام کرنا جائز ہے یا ناجائز، جہاں پر حلال گوشت حرام گوشت دونوں کا کاروبار ہوتا ہے اور اس کا مینیجر مجھ کو بنایا گیا ہے، یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال تھا اس میں. اس کے بعد میں نے جواب لکھ دیا. 1-2 دن کے بعد میں نے خود اپنے ہاتھ سے جواب لکھا کہ ایسی جگہ پر آپ کو مینیجر کے عہدے پر فائز ہو کر کام کرنا جائز نہیں ہے، جہاں پر حلال حرام دونوں قسم کا گوشت ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں. چھوٹا سا جواب تھا 2-3 سطر کا. اس کے بعد رکھ دیا. تو ایک دن آئے صاحب، انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ لینے آیا. میں نے اٹھا کے فتویٰ دے دیا. وہیں بیٹھ کر وہ پڑھے. پڑھنے کے بعد کہنے لگے اچھا میں جا کر جو ہے اپنے باس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چلے گئے. جانے کے ایک 15-20 دن کے بعد پھر وہ آئے میرے پاس، اور آئے اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے مٹھائی؟ تو بیٹھ گئے. بیٹھ کر انہوں نے اپنا قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جب فتویٰ دیا تو میں یہاں سے وہ فتویٰ لے کر گیا
اور ہمارا جو باس تھا اس کو میں نے کہا کہ میں جو ہے استعفیٰ لکھ دیا تھا، استعفیٰ لکھ کر لے کے گیا اور دے دیا. تو اس نے پڑھنے کے بعد پوچھا کہ کیوں استعفیٰ دے رہے، ابھی تو آپ کا تقرر ہوا، پھر آپ جو ہے کیوں اس سے دور ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ہمارے علماء سے ہم نے پوچھا کہ ایسی جگہ کاروبار جو ہے جہاں ہوتا ہو حلال کا حرام کا اسلامی نقطہ نظر سے، وہاں پر جو ہے مینیجر کے عہدے پر مجھے کام کرنا جائز نہیں ہے، ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اس نے سننے کے بعد سنجیدگی سے لیا. اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو میں تمہارا استعفیٰ رکھ لیتا ہوں، ابھی میں آگے نہیں بڑھا تھا، لیکن میں اپنے سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، تم 8 دن کے بعد میں آنا. کہتے ہیں کہ میں آ گیا، آنے کے 8 دن 10 دن کے بعد گیا، پوچھا اس سے کیا ہوا، تو کہا کہ بھائی آپ کا وہ عہدہ برقرار ہے مینیجر کا، تنخواہ بھی برقرار ہے، لیکن ہمارے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے بعد چھوٹی سی تبدیلی یہ کر دی گئی ہے کہ صرف حلال جو کاروبار ہے اس کا مینیجر آپ کو بنایا جاتا ہے، جو حرام گوشت کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم نے الگ کر کے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا ہے، آپ صرف اسی گوشت کے مینیجر ہیں جو حلال ہے. کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ اس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اب مجھے کیا ہے نہ منظور ہونے کی، بہت خوشی کی بات ہے. اور یہ بھی کہا تنخواہ میں کوئی کٹوتی نہیں، تنخواہ وہی 30,000، بس اتنا کر دیا کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ الگ بنا دیے، ایک وہ جو آپ کی شریعت میں حلال ہے، ایک وہ جو آپ کی شریعت میں حرام، اس کو ہم نے دوسرے آدمی کو دے دیا، اس کا مینیجر بنا دیا، آپ اس کے لیے کام کریں. وہ آ کر مجھے یہ سارا سنا کر کہنے لگے جو ہے اللہ کا شکر ہے، یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہوں خوشی میں. خیر میں نے لے لیا. میں یہ واقعہ بیان کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب دین پر آدمی جمتا ہے اللہ راستے کیسے کھولتے ہیں. اگر ہم ہی دین پر نہ رہنا چاہیں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے. اللہ کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں میری رحمت تمہارے اوپر لا کے چمٹا دوں جبکہ تم منہ موڑ کے جا رہے ہو، تم دین پہ آنا نہیں چاہتے، تم میری رحمت کی طرف آنا نہیں چاہتے، میری ہدایت کے پیغام کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو کیا میں تمہارے اوپر چپکا دوں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، جبکہ تم منہ موڑ کے جا رہے ہو. میں ایسا نہیں کرنے کا. جو میری طرف آتا ہے، جو میری طرف جھکتا ہے، میرے طرف دین کی طرف آتا ہے، میرے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے، میں اس کے اوپر رحمت کو چمٹاتا ہوں، اور جو نہیں آتے اس کو نکال دیتا ہوں. بھائیو یہ ہے خلاصہ. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے دین پر خود استقامت کے ساتھ جم جائیں، اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھیں، ان کو ان باتوں کی تعلیم دیں، اور ہر صورت کے اندر اپنے دین کو مضبوط کرتے چلے جانے کی کوشش کریں. اس کے لیے ایک تو علم دین کی ضرورت ہے، دوسرے نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھی محفلوں میں آنا جانا، اپنے بچوں کو بھی نیک محفلوں میں لانے جانے کی کوشش کرنا. اس سے دین مضبوط ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو بھی دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر استقامت کے اسباب عطا فرمائے. اور جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو ہمارے لیے موافق فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.